سارے رومی اور چینی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو چینیوں اور رومیوں نے جب آپس میں تکرار کی تو بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم بس کام پر لگ جاؤ. آمنے سامنے کے 2 گھر دونوں کو دے دیے گئے. آمنے سامنے کے 2 گھر دونوں کو دے دیے گئے. چینیوں نے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ طلب کیے. بادشاہ نے بھی خزانے کے منہ کھول دیے. رومیوں نے کہا نقش نگاری میں کوئی رنگ کام نہیں آئے گا سوائے زنگ صاف کرنا. رومیوں نے دروازہ بند کیا اور جو متصل دیوار تھی دونوں کی اس کو مانجنا شروع کر دیا تاکہ آسمان کی طرح صاف ہو جائے. پھر فرمانے لگے کہ یاد رکھو رنگا رنگی، یہ رنگا رنگی عالم کثرت بہت کچھ نظر آتا ہے. اس رنگا رنگی میں بہت کچھ نظر آتا ہے اور جس کا جتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے میرا کام نہیں کرتا. مثلا میرا ایک دوست تھا تو اس نے ایک بندے کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھا، بس یوں کر کے دیکھا، کہنے لگا پینٹ اس نے 80,000 کی پہنی ہوئی ہے، گھڑی اس نے 4 لاکھ کی پہنی ہوئی ہے، شرٹ یہ ہے یہ فلاں کی ہے اور اس کی قیمت اتنے ڈالر بنتی ہے. یہ کھڑا کھڑا جو بندہ ہے نا یہ 10 لاکھ روپے کا جو اس نے پہنا ہو. مجھے ککھ نہیں لگا. اس نے موبائل کی قیمت، اس نے اس کی کیا کہتے ہیں شرٹ کی قیمت، اس نے اس کی پینٹ کی قیمت، اس کے بوٹ کی قیمت، تو ساری مجھے بیان کر دو. کہتے ہیں یہ بندہ کھڑا کھڑا 10 لاکھ کا ہے میری جانے والا. اس سے رنگا رنگی اس کا مطلب ہو کہ جس کا جس طرف دھیان ہوتا ہے نا اس کو وہی چیزیں پتہ لگتی ہے. یا اس کی قیمت یہ، اس کی قیمت یہ، اس کی قیمت یہ، اس کی قیمت یہ. لیکن جو دوسری طرف نکلے اگر اسے پتہ چلے کہ بھائی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تمہیں ایک صدمہ بھی پہنچ جائے تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، تمہیں ایک مصیبت بھی آ جائے تمہارا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے اس رنگا رنگی کو، یہ رنگا رنگی اس دنیا کی صرف پھوس ہے، فضلہ ہے، کٹی پیشاب اس دنیا کا. ایویں جو گند نہیں سٹیا ہوتا. جنت کے مقابلے میں یہ رنگا رنگی پھوس کے برابر، فضلے کے برابر جو ہمیں نظر آتی ہے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جیسے وہ ایک بزرگوں سے کسی نے بات کی نا تو ہم نے کہا بھائی عالم جنت کی بات کیا کرتے ہو؟ وہاں کی تو ایک حور ہوگی نا، ایک حور ہوگی، اس کا یہ عالم ہوگا تمہاری بیوی کو تو مینسز بھی ہو جاتے ہیں، ناک بھی صاف کرتی ہے، فضلہ بھی باہر کرتی ہے. اس کو وہ نہیں ہوگا. اگر وہ حور ایسے کر کے زمین پر انگل نکال دے نا سورج مدھم پڑ جائے، اس کی تھوک جو ہوگی اتنی میٹھی ہوگی کہ شہد کیا ہوگا، اس کا لعاب بھی اتنا میٹھا ہوگا. اب اللہ کریم نے جو ہمارے لیے نعمتیں رکھی، اصل مقصد جنت میں جانے کا یہ نہیں ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو، مولوی جو ہے نا میں نے جنت کی دیوار پہ چڑھ کر دیکھا ایک وحشی ملا حوروں کے پیچھے بھاگ رہا. یہ کریٹ کیا گیا، یہ چیز کریٹ کی گئی ہے. وحشی ملا کبھی پیچھے نہیں بھاگتا، ملا وحشی ہو نہیں سکتا. وہاں تو نہ بیٹے شہوات بھی نہیں ہے، حسد کینہ بغض زنا عجب تکبر تعصب بھی نہیں ہے. وہاں تو ایز اے نعمت ہے سب کچھ، کیونکہ جو یہاں پر پاک صاف ہو کر چلا گیا وہاں اسے خواہش نہیں ہوگی، وہ خواہش نہیں ہوگی، وہ ایز اے نعمت ہے. جیسے کھانا ایک نعمت ہوگا. آپ کہنا چاہیں کہ مجھے یا اللہ جنت میں جب تک مجھے بھوک نہ لگے نہیں لگے گی، یا اللہ مجھے عورت چاہیے نہیں چاہیے، نہیں ملے گی، رہنے دو. وہ ایک نعمت ہے. اصل نعمت اصل جو ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں اللہ کا دیدار کرا دو، ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. جنت تو جگہ ہے
مقام ہے جہاں پر اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں کریٹ کی جاتی ہیں نا اس رنگا رنگی دنیا میں، آپ کو مختلف آ کے ٹھا ٹھا کر کے باتیں لگتی ہیں مولویوں کے حالات کی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو رنگا رنگی، عالم کثرت، بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، سے بے رنگی جس کا رنگ کوئی نہیں، جو نظر نہیں آتا، عالم وحدت، ایک اللہ۔ یاد رکھو رنگا رنگی سے بے رنگی کی طرف راستہ ہے، رنگا رنگی سے بے رنگی کی طرف راستہ ہے۔ رنگ ابر کی طرح ہے، بادل کی طرح ہے، اور بے رنگی چاند کی طرح ہے۔ بادل چھٹ جائے تو کیا نظر آئے گا؟ چاند۔ اس لیے رنگ ابر کی طرح اور بے رنگی چاند کی طرح ہے۔ تو ابر میں جو چمک اور روشنی دیکھتا ہے وہ ستاروں، چاند اور سورج کی سمجھ۔ اب واپس آتے ہیں، کہتے ہیں وہ چینی اور رومیوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، چینی اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خوشی سے ڈول بجائے کہ جناب اسی بڑے اچھا کام کرتا ہے، رنگ مانگے ہوئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا نقش و نگاری کی۔ بادشاہ آیا، اس نے وہ نقش دیکھے جو عقل کو دھنگ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض کا ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، اس میں جو کیا کہتے ہیں پتھر تھا نا، ٹوٹل اوور آل پتھر جو لگا تھا، جو میرے علم میں، تو ایک کاریگر نے کہا تھا آپ نے مجھے یہ قیمتی چیزیں دینی ہیں، اس کا میں رنگ بناؤں گا، ان سب پر ایسا ڈالوں گا کہ ایک رنگ کے نظر آئے اور تھوڑی سی مقدار میں سب کچھ ہو جائے۔ جنہوں نے کام کیے ہیں نا ان کو معلوم ہے بادشاہ مسجد کے یہ کیسے بنائے ہیں، مینار یا گنبد کیسے بنائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے بنائے، کیا کیا کاریگری کی گئی ہے، جو آج کی دنیا میں ناپید نظر آتی ہے، انہوں نے کاریگری کی ہوئی ہے۔ بادشاہ آیا تو اس نے وہ نقش دیکھے جو عقل کو دنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا اور پردہ اوپر کھینچا گیا، درمیان میں سے جو لگا ہوا تھا، پردہ اوپر کھینچا گیا تو چینیوں کی تصویروں کا عکس صاف دیواروں پر پڑا۔ ادھر دیوار ہی صاف تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی رنگ ہی نہیں تھا، صرف شیشہ۔ بادشاہ نے جو وہاں دیکھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا، آئینے میں چیز اس کو بہتر نظر آئی، ادھر سے ڈم نظر آ رہی تھی، یہاں آئینے میں خوب کھلی نظر آئی کیونکہ وہ صاف کیا گیا، یہاں اس سے بہتر نظر آیا۔ یعنی کہ اے بابا رومی وہ صوفی ہیں جنہوں نے بغیر کسی کیلو کال کے اپنی لوہے دل پر علوم الہیہ کو منعکس کر لیا۔ وہ کیلو کال کے جھگڑے میں نہیں پڑتے بلکہ کیا کہتے ہیں، دل کو صاف کر لیتے۔ دل کو صاف کرنے سے علوم الہیہ کا پرتو پڑتا ہے، عکس پڑتا ہے دل پر۔ جیسے میں کئی دفعہ آگے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا تو سلسلہ یہ ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور حضور علیہ السلام کے سینہ طہر سے ہوتا ہوا، نسل در نسل اولیاء کرام سے ہوتا ہوا ہمارے پیر مرشد کے صدقے میں ہمارے سینے پر آ رہا ہے۔ تو اپنے لوہے دل پر علوم الہیہ کو منعکس کر لیا۔ دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور دل کی بیماریاں سب کو معلوم ہے، حسد، کینہ، بغض، نا، عجب، تکبر، تعصب، لڑائی جھگڑا، فساد، جس کے اندر جو برائی ہے وہ ابھر کر باہر نکل آتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو محروم یا مایوس نہ کریں، وہ بدماش بن جائے۔ ہر ایک اس کا حق دے دیں تاکہ وہ اپنے حق میں رہے، اور حق کا بتانا بھی لازم ہے کہ اس کا حق کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیار میں لاڈوں میں پالتے ہیں نا جب کسی کو، تو جب وہ بیچارہ مشکل میں آتا ہے تو کہتا ہے یار مر گئے، اب اللہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، انسیکیورٹی اور رسپانسبلٹی یہ دو لفظ ہیں۔ انسیکیورٹی جو اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتا ہے، غیر محفوظ سمجھتا ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو انسیکیور سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے نال اللہ ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور جو انسیکیور نہیں سمجھتا وہ رسپانسیبل ہوگا، وہ کیا ہوگا، ذمہ دار۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں محفوظ ہوں اللہ کے حکم سے، لیکن میں نے ذمہ داریاں پوری کرنی، وہ اس ذمہ داریاں پوری کرنے پر لگا رہتا ہے۔ دل وہ آئینہ ہے کہ جب صاف ہوتا ہے تو لا انتہا صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے۔ یہ جتنے خوابات آتے ہیں نا، یہ دل کے آئینہ صاف ہونے پر ہوتا ہے۔ ایسے کوئی خیال کا رنگ بھی پڑتا ہے نا، عکس بھی پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ منعکس ہو جاتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہونے پر ہی سارے رنگ
آپ سوچیں، ایک بندہ دو یہاں پر بیٹھا نا، فرض کریں اس نے ٹوٹیوں کا خیال کیا، تو سامنے ٹوٹیاں آ گئی، اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی، جو خیال میں آتا تھا اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس نے ایک بزرگوں کو بتایا کہ جناب میری یہ کیفیت ہو گئی، اتنے اللہ بھلا کرے۔ پھر وہ بار بار جائے، وہ سمجھتا تھا یہ حالت میری بہت اچھی ہے کہ میں جس چیز کی طرف تصور کرتا ہوں چیز میرے سامنے آ جائے۔ ایک بزرگوں کے پاس بھی کہنے کیا کرتے ہو، کہتا ہے اس طرح، اچھا درود پاک پڑھتے ہو، اس کی صفائی کی وجہ سے یہ چیزیں تم پر ظاہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیٹے، تم اس کو منزل نہ سمجھو، اگر یہ منزل ہے تو آگے کیا ہے؟ ایسی چیزیں ہماری منزل نہیں ہوا کرتی، منزل اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہماری کوئی منزل نہیں ہے، بس سفر ہی سفر۔ دوڑ ہماری اللہ کے حکم پر زور لگانا، نبی کریم کے طریقے پر چلنا، بس منزل موت کے بعد سامنے آئے۔ منزل کی طرف رواں دواں سارے ہی ہے، لیکن سامنے تب آئے گی جب ہم مر جائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون؟ وہاں جو جواب دینا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے رب کو پہچان لیا، وہاں جواب دینا۔ یہ باقی اوپر کے ہوتے ہیں، اوپر بیٹھا یار دیکھو چار پہ پڑی ہے، بندہ مر گیا ہوا ہے، وہ کیا کل کرنا نہیں، وہ کچیلم کرنا ہے، اور رولے جو پڑے رہتے ہیں نا، یہ اوپر کے معاملات ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو جا رہا ہے نا اصل پرابلم اس کی ہے، لیکن ہمیں اپنے سے فرصت ہونا تب ہے نا۔ ہم کسی کو شاندار موت بھی نہیں دیتے، شاندار موت بڑے سلیقے کے ساتھ لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے لے کر جائیں، اس کو شریعت کے مطابق دفنائیں، شریعت کے مطابق اوپر باتیں کریں، شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں یا اللہ تیرا بندہ تیرے حوالے۔ کیونکہ اکثر کہا جاتا تھا سپرد حاق، بزرگوں نے کہا نہیں، سپرد الہ، سپرد حاق نہیں کہا جاتا، مٹی کے والے کون ہوتا ہے؟ سپرد الہ، اللہ کے حوالے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دل وہ آئینہ کہ جب صاف ہوتا ہے اللہ انتہا صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں زیادہ خوابوں کی باتیں نہیں کرتا، کشف کرامات کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ بیٹے یہ ہر ایک کے اپنے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، مریدین کے ہر ایک کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کھڑا کر کے کہیں گے بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا، وہ خواب بتایا، آپ کہیں گے شاید میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ ایک خواب سے وہ بڑا ہو گیا تو تقوی اس کی وجہ سے بڑا نہیں نظر آ رہا۔ اسی خوابوں پر کوئی درجے نہیں بنتے بیٹے کہ ہم خوابوں پر کوئی درجے بنائیں، درجے بنتے ہیں انسان کی استقامت پر۔ عام طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ مرید اپنے پیر کے لیے کرتا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں بندہ اپنے اللہ کے لیے کرتا کیا، تو پیری مریدی میں دیکھا جائے گا کہ مرید اپنے پیر کے لیے کیا کرتا ہے اور پیر اپنے مرید کو تعلیم کیا دے گا، دیکھا ہی جاتا ہے۔ تو کہنے لگے دل وہ آئینہ ہے کہ جب صاف ہوتا ہے تو لا انتہا صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے۔ جب انہوں نے لالچ، ہرس، بغل اور کینے سے اپنے سینے کو صاف کر لیا تو وہ غیب کی صورتوں کو قبول کرنے والا بن گیا۔ دل سے نکل جائے لالچ، لوبھ، ہرس، طمع، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب، انانیت، اس سارے کے سارے صاف ہو جائے تو بندہ خاک بن جائے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ پھر وہ بندہ اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر پروفٹ اور لاس کے چکروں میں دنیاوی طور پر تو رہے، اندرونی طور پر نہیں رہتا۔ ظاہری طور پر وہ حساب کتاب ضرور رکھے گا کیونکہ حساب کتاب رکھنا ہے، لیکن اندرونی طور پر دل اس کا اللہ کے ساتھ رہے گا۔ وہ اس کو صرف اور صرف حساب کتاب کہ دینا کس کا کس طرح سے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اندرونی طور پر وہ اللہ کے ساتھ رہے گا۔ تو جب ان بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس میں بھی بیٹے جو مین کاز آتی ہے نا وہ ہوتا ہے رزق حلال، رزق حلال۔ اور رزق حلال میں بھی جیسے ہم کہا کرتے ہیں نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاتے،
کیونکہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانے سے نحوست پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اس لیے بے نمازی کے پکے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ ہم تو کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے پروموشن نہیں کھایا جاتا۔ ہم اس درجے پر اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں ہم اس درجے پر؟ ان کو چیزیں نظر بھی آ جاتی تھی، جیسے میں نے آگے کئی دفعہ مثال دے کر سمجھائی بھی ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ہمارے سامنے کی بات ہے، میرے سامنے کی بات ہے، کہنے لگا جی مجھے مقد کے راستے خون آ رہا ہے۔ اب فرماتے اچھا میں تمہیں بتاؤں، صبح ہوئی تو آپ تشریف لائے، آپ نے بلایا اس بندے کو، وہ بندہ کہاں پر ہے؟ بندہ آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ مقعد کے راستے خون تمہیں پہلے بھی آیا؟ کہتا ہاں کئی سال پہلے مجھے خون آیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو رکا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی ابھی غور کیا ہے، وہ تو آ رہا تھا، یہ بیماری تمہاری ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے آپ نے ایک دوائی تجویز کی اس کے لیے، اور ساتھ میں کہا کہ پراٹھے وغیرہ اور تری چیزیں تم نے نہیں کھانی۔ اب آپ فرمانے کہ میں حکیم نہیں ہوں، یہ اللہ کریم نے مجھے بتا دیا کہ اس کا پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو بتا دیا۔ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جو ایسے معاملہ لے کر آتے تھے نا، وہ آتے تھے اور پھر کام ہو جاتا چلے جاتے تھے، پھر آتے نہیں تھے۔ وہ اپنی غرض کے لیے آتے تھے، غرض پوری ہوئی چلے گئے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نہیں آتے۔ یہ میں نے ادھر نوٹ کیا۔ ہم نے یہ چکر ڈالا ہی نہیں، جس نے آنا ہے تربیت کروانے کے لیے آنا ہے، ہمارا یہ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا بھائی تجھے یہ بیماری ہے اور اس وجہ سے تو بیمار ہے، میں تو روحانی بیماری بتا سکتا ہوں کہ تیرے اندر یہ بیماری روحانی ہے، اور اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے اگر تو کروانا چاہے، اگر نہیں تو پھر تم ہر ایک سے کام کرتا چلا جا، کیا کرتا۔ فرمانا کہ دل کے آئینے کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں سے وہ عرش، زمین، دریا، آسمان، ہر شے کو دیکھ سکتا ہے۔ میرے نبی کریم تو رحمت للعالمین ہے نا، ان پر تو سارے نقش آ کر پڑتے تھے، ان کو تو تصرفات حاصل تھے نا کہ ہاتھ بھی جنت میں لے جاتے تھے، اس دنیا سے ہاتھ جنت میں لے کر جانا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا بھی میرا دل کیا کہ میں آپ کو ہوشہ توڑ دوں۔ اب بندہ کوئی پوچھے بھئی کیا نبی ہاتھ لے کر جا سکتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور جنت میں ہاتھ لے گئے، جنت سامنے پیش کر دی گئی۔ اب ہاتھ لے گئے جنت میں، کسی کو کہا جائے کہ لے کر جا سکتے ہیں تو کیسے؟ کیونکہ ابھی تو عالم دنیا میں تھے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر عالم جنت ہے۔ حضور عالم دنیا سے عالم جنت ڈائریکٹ جنت پیش کر دی گئی، تو بتا لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا عالم برزخ سے یہاں ہاتھ لا سکتے ہیں؟ یا کہہ نہیں لا سکتے، یا کہہ دیں یہاں تک ہاتھ نہیں لے جا سکتے تھے، وہ صحیح مسلم کی حدیث غلط ہے۔ اگر صحیح مسلم ہے کہ بھئی عالم جنت میں لے کر کیسے گئے؟ اس عالم سے بیٹے، یہ ایسے سمجھنا بیٹے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو جو رحمت للعالمین ہے تو سارے عالم ان کے سامنے ہوں گے تو رحمت ہے نا، سارے عالم ان کے سامنے۔ آپ بھی سمجھ لیں، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور حیات ہیں، ان حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حضور حیات ہیں، ہم مماتی نہیں کہتے، ہم عباسی باپ نبی کا بس معاملہ ختم ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ ان سے مانگنا شروع کر دیں، یہ صرف ان کی ہم تصرفات، ان کے معاملات، ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس سے ہم حصہ نہیں لینا چاہتے، جیسے ہمارے جا کے مزاروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں حدیث کی، کہ یہاں سے حضور ہاتھ لے کر چلے گئے جنت میں، حدیث ہے۔ اب اگر ہمارے یہ عقیدہ بنا لیں کہ اس عالم سے یہاں پر بھی ہاتھ لے کر آ سکتے ہیں، اگر کہتے ہیں نہیں لے کر آ سکتے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس عالم میں نہیں ہے، رحمت للعالمین اس عالم میں نہیں ہے، اس عالم کے لیے حضور رحمت للعالمین نہیں ہے۔ کیا حضور وصال کے بعد اس عالم کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حضور ہیں اس عالم کے لیے اب بھی رحمت للعالمین، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے جو
ان کے لیے عقیدہ بنایا وہ یہی تھا کہ حضور اپنی قبر انور میں معجزات، خصوصیات، تمام جو ان کو درجے دیے گئے بعین ہی ان صفات کے ساتھ ہے. کیونکہ بیٹے اگر نبی کی صفتیں ختم کر دی جائیں کہ بعد وصال نبی میں وہ صفتیں نہیں رہی، اس کا مطلب ہے پھر نبی کہاں رہا؟ اللہ کریم ذات اور صفات ہے، ذات ہے، صفات ختم کر دے تو اللہ کہاں رہا؟ اس لیے نبی کریم قبر میں ہوں یا حشر میں اپنی صفات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کریم نے ان کو عطا کر دی ہیں. اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام اب بس مرنے کے بعد ختم، اس کے مطلب ہوا کہ آپ رحمت اللہ عالمین نہیں ہے مرنے کے بعد. مرنے کا لفظ ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں وصال کے بعد، عالم برزخ میں پردہ فرمانے کے بعد ہم ان کی شان کے مطابق لفظ بولتے ہیں. ورنہ تو وفات ہو چکی نا آپ کی بھی، ملک الموت میں آ کر جان قبض تو کی نا بیٹے. آپ کو بھی تو غسل دیا گیا، آپ کو بھی کفن پہنایا گیا، آپ کی بھی قبر کھودی گئی اور آپ کو قبر انور میں داخل بھی کیا گیا. ساری حدیثوں کا ہم ایمان لاتے ہیں اور ان حدیثوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہاں سے کہاں نکل گئے؟ عالم برزخ میں. لیکن رحمت للعالمین، ہر عالم میں رحمت ہے. اس وقت اس عالم پر بھی رحمت ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں آئے گا. یہ بھی تو کہا جاتا ہے تو موجود ہم کسی اور کیفیت میں نہ لے لیجیے گا. جیسے اکثر بونگے لوگ جو ہوتے ہیں نا، حاضر ناظر، اگر تمہارا نبی حاضر ناظر ہے مطلب کچھ اور تھا، حاضر ناظر کا لے کر کہیں اور جا رہا ہے. ہم نے کب کہا تھا کہ جسمانی طور پر حاضر ناظر ہے؟ کہاں لکھا کہ ہم نے کہا ہو؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ حضور روحانی طور پر حاضر ناظر. اور حاضر ناظر کی کیفیت کیا؟ کہ آپ کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں دیکھ سکتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں تو مدد کر سکتے ہیں. اللہ کی طرح نہیں ہے. اللہ کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے بیٹے، یہ تو پکی بات ہے. اللہ کے عطا سے ہیں، اللہ کی طرح نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارا دماغ کام نہ کرتا اس لیے ہم کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یا جنہوں نے صرف بدماشی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے گاندھی نکالنا ہوتا ہے، حوالہ کو نہیں دیں گے. جب بھی کبھی کسی کا بیٹے بیان کرنا ہو نا، اس کا اصول بیان کریں کہ یار ان کا اصول یہ ہے، میرا اصول یہ ہے، پھر اصول کے بعد بات کریں. آپ تو اٹیک کر رہے ہیں. جب اٹیک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا اصول تو بیان نہیں کر رہے، دوسرے کے اصول چھوڑ کر بیان کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں حضور نور ہے تو ہم نے کب کہا بشر نہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ حضور کے لیے یہ آیت لقد جاءکم من اللہ نور آئی ہے، اس کا مطلب حضور کو ہم نور بھی کہتے ہیں، جیسے رحمت اللہ عالمین بھی کہتے ہیں. آپ سراج منیرہ بھی ہے، حضور کے لیے یہ بھی آیا ہے، تو ہم نے کب کہا بشر نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جو قانون نہیں نا کسی کا بیان کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ انسان ہے اور دوسروں کو شیطانیت سکھا رہا ہے. یعنی کہ دل کے آئینے کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں سے وہ عرش، زمین، دریا، آسمان ہر شے کو دیکھ سکتا ہے. عقل اس جگہ خاموش ہے، یا گمراہ کرتی یا چپ کر جاتی یا گمراہ کرتی. میرا کام ہوتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس سے سوال بھی کرتا ہوں تاکہ میں جان تو سکوں وہ بیچارے کے دماغ میں پل کیا رہا ہے. اگر اس کو بنیاد کا نہیں پتا تو پھر بنیاد بتاؤں گا کہ یہ بنیاد ہے بیٹے. اسے تمہارا سوال کسی بنیاد پر ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائے کوئی کہے کربلا کا واقعہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہی نہیں، قرآن میں تو کربلا کا واقعہ لکھا ہی نہیں. اب وہ کہے قرآن میں دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے. اب میں اس کے سوال پر سے کیا سمجھوں گا کہ بے وقوف آدمی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن نازل ہوا نبی پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 60 ہجری میں وصال کیا، ٹھیک ہے 60 ہجری میں. اس وقت تو قرآن نازل نہیں ہوا، تو قرآن تو نازل ہوتا رہا نبی پر، جو سوال ہوتے رہے. کربلا کے متعلق تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے قرآن سے مجھے دکھاؤ. اب اس کے سوال کی بنیاد کس پر ہو؟ دماغ خراب ہے، دماغ خراب. ہم نے یہ کہا، اصول ہم نے یہ بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت یا امامت اجماع صحابہ سے، کہ تمام صحابہ کثیر تعداد میں تقریباً سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی کی بیعت کر لی. اب میں نے کہا ہے قرآن سے، میں نے کہا ہے حدیث سے، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ قرآن سے یہ حدیث سے. میں نے یہ کہا
کہ اجماع صحابہ سے ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے کثیر تعداد میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی. اس کے پہلے امام ہمارے کون ہوئے؟ اب یہ اصول بیان کیے بغیر کوئی کہے قرآن سے ثابت کرو، ہاں کس حدیث میں لکھا ہے؟ پہلے میرا اصول بیان کر کہ میں نے کہا کیا، پھر آگے بات کر. لیکن تو کیا کر رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہاں لکھا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا. کس نے بھر دیا؟ ان کے دماغ کو زنگ لگا دیا. تم نے سوال یہ کرنا الٹا. ٹھیک ہے، ہمارے حضرت علی کو تو حضور نے غدیر خم پر ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. چلو جس کا مطلب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ کو پہلا امام بنا دیا تھا. اگر پہلا امام بنا دیا تھا تو انہوں نے امامت کی، اگر نہیں کی تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق غلط تھے، انہوں نے امامت ہی نہیں کی. اور تاڑے نال دے بغیر تو انہوں نے ملے بھی نہیں جا کے، کوئی اتنے ہے نہیں سی 14 اور 12 والا ہے بھی نہیں تھا. تم تو 2 نمبر دین ہو، تمہارے اسلام سے کیا تعلق؟ تم تو ڈپلیکیٹ ہو. تمہاری تو کتابیں بھی بعد میں آتی ہیں، لیکن کیا ہے؟ دماغ خراب ہے. عقل اس جگہ خاموش ہے یا گمراہ کرتی ہے. قیامت تک کا ہر نیا نقش جو اس دل پر پڑتا ہے کسی حجاب کے بغیر اس میں نظر آتا ہے. انہوں نے علم کے چھلکے کو چھوڑ دیا اور معنی کے مغز کو پکڑ کر عین الیقین کا جھنڈا بلند کر دیا. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محمد رضوان جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مغز دیکھنا چاہیے، اس کی بنیاد دیکھنی چاہیے. میں نے ایک بات کی ہے سب کے لیے ہوگی، ہر ایک نے دیکھنا کہ تمہیں معنی کیا نکلے گا، یہ بات کس کے لیے ہوگی، کیوں ہوگی، یہ دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ بعض بات ہم کیا کرتے ہیں کہ جب پیر مرشد کو بات کرتے ہیں تو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، شاید میرے ہی خلاف کی گئی یا یہ مجھے ہی حکم دیا گیا. جب میں نے حکم دینا ہوگا میں ڈائریکٹ دے دوں، جب میں نے حکم دینا ہوگا میں ڈائریکٹ دے دوں کہ یار یہ معاملہ ایسے ہے. اور جب میں نے حکم نہیں دیا تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی پر کوئی لازم نہیں ہے، کسی پر کوئی لازم نہیں ہے. آگے چلو. انہوں نے علم کے چھلکے کو چھوڑ دیا اور معنی کے مغز کو پکڑ کر عین الیقین کا جھنڈا بلند کر دیا. موت جس سے سب خوف زدہ ہیں یہ لوگ اس پر ہنستے ہیں کیونکہ ان کے دل پر موت کا قابو نہیں ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتے. ہم اکثر لوگ موت سے گھبرائے ہوتے ہیں، مر گئے تو کیا ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں. جیسے ابھی میں نے 2-4 لفظ بولے کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر ایسے نہیں رولا ہی پایا آج سارے نے، رولا نہیں ڈالنا. وہ چلا کہ اللہ کے پاس اب رولا کیوں ڈالتے ہو؟ اس لیے رولا ڈالتے ہو، اس لیے تم رولا نہیں ڈالنا، شریعت کے مطابق کام کرو، اللہ جانے بندہ جانے. اب تو اس سوال کا جواب دینے گیا ہے من ربو کا، اب تو اس کی باری آئی ہے، تم لڑ کس بات پہ رہے ہو؟ اور کتنے بے وقوف ہیں ہم سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ کہ جیسے ہماری ساری جو ہے طاقت اور انرجی اپنے رشتہ داروں سمجھاتے لگی ہے کل چلن تیجا دسواں اسی نہیں کرنا. ابھی ہم یہاں پر پھنسے ہوئے، وہ بیچارہ کہیں اور نکل گیا عذاب میں یا ثواب میں، ہم کہاں پھنسے ہوئے اور یہ نسل در نسل پھنسے ہوئے. اور کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کر نہیں کہتا بھائی ایسے میں نہیں کروں. یہ بھی زاہد کے والد صاحب فوت ہوئے تو اس نے کہا میں کل چلن نہیں کرنا. اچھا بھابی ہو گئی، انہوں نے کہا یار تسی کہندے ہو نا آؤ ختم پڑھیے، پکڑو سپارے، بیٹھے ہو نا سارے کے سارے، آؤ پڑھو سپارے، پڑھو درود پاک، پڑھو یاسین. کہتے نہیں مسجد ہی جلان کروا کے. کیسی عجیب سی صورتحال، کیسا دماغ ہم نے پایا. موت جس سے سب خوفزدہ ہیں یہ لوگ اس پر ہنستے ہیں کیونکہ ان کے دل پر موت کا قابو نہیں. ضرر سیب کو پہنچتا ہے موتی کو نہیں. اگر ہم سیب کو توڑے تو موتی اندر ہوتا ہے. کہتا ضرر سیب کو پہنچتا ہے موتی کو نہیں. اگر ہمیں کوئی دھماکہ بھی سنائی دینا دل کام ضرور جائے گا، لیکن ساتھ ہی سنبھل کر کہے گا کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا ابھی ککھ نہیں ہوا، ٹھہر تو جا. میں تو کئی دفعہ وہ خواب میں بھی دیکھوں نا کہ ایسے جیسے موت آنے والی ہے تو میں حیران ہو کے کہتا اچھا آئے گی کس طرح، آئے گی کس طرح نہیں ہوتی. حضرت ملک الموت کیسے آتے دیکھتے یار کیسے آنا. دیکھنا تو بڑے سب نہیں ہے، آپ میں سے سب نہیں مر جانا. کسی نے مجھ سے پہلے کسی نے میرے سے بعد مر سب نہیں جانا.
تو میں آپ کے اندر سے موت کا ڈر نکال دیتا ہوں کہ میں موت کا ڈر نہیں، یہاں پر اللہ کا ڈر پیدا کرو اور دنیا میں اللہ سے ڈرو، مرنے کے بعد تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ لوگ خدا کی سچائی کی نشستگاہ پر جا بیٹھتے ہیں کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا۔ اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں قرآن اور احادیث میں جو وعدے اللہ کریم نے اور نبی کریم نے جنتیوں کے لیے کیے، ان پر ایمان لا کر جنتیوں والے کام کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے تمہارا مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے ہوئے، ہم خریدار ہیں تمہارے۔ آپ کے خریدار کون ہیں؟ اللہ کریم۔ جیسے کوئی غم آئے، پریشانی آئے، خریدار ہے۔ میں نے کہا خریدار بہت اچھا، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ وہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں اور مطلق فنا ہیں۔ نشان کیا بلکہ وہ تو عین اللہ کا دیدار، کسی سچے کا دیدار بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا دیدار۔ کہا جاتا ہے نا کہ جس نے تجھ کو دیکھا اسے خدا کا دیکھنا محال کیا ہے، دکھا دو اپنا جلوہ یا رسول اللہ، یہ ٹال مٹال کیا ہے۔ تو نشان کیا بلکہ وہ تو عین اللہ کا دیدار ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، آپ ماں باپ کا چہرہ دیکھیں تو حج کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سچے بندے کا چہرہ دیکھنے کا مطلب ہے یہ سچ کا نشان ہے، یہ علامت ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کے سچا کون؟ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ سچ کس کا نشان ہے؟ اللہ کا، باقی اللہ نے جانا۔ ایک صبح حضور علیہ السلام نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا مومن بندہ ہونے کی حالت میں۔ پھر حضور نے پوچھا اگر ایمان کا چمن کھلا ہے تو اس کی علامت بتاؤ۔ چھڑیا نہیں، انہوں نے گل کر چھڑی تو کہنا ٹھیک ہے، گل کر کے جائیں کتنے؟ ہم تو گل کی ہے، پہلے اگلا جواب تو دے، پھر 10 بھی سوال کرا گا، پھر 10 سوالوں بعد تیرا نتیجہ کٹاں گا۔ تو مومن بندہ ہونے کی حالت میں۔ پھر حضور نے پوچھا اگر ایمان کا چمن کھلا تو اس کی علامت بتاؤ۔ اب سرکار دیکھنا چاہتے ہیں کتنے ہوئے، کس مقام پہ بولے ہیں، یعنی گل کڈی کتوں۔ انہوں نے عرض کیا میں روزے کی وجہ سے دنوں سے پیاسا رہا ہوں اور عشق و سوز کی وجہ سے راتوں نہیں سویا ہوں، یہاں تک کہ دنیاوی اشیاء سے مجھے کچھ تعلق نہ رہا اور اللہ کا قرب حاصل رہا۔ وہاں تمام ملتیں ایک ہیں اور لاکھوں سال اور 1 گھنٹہ یکساں لگتا ہے۔ وہاں ازل اور ابد میں وحدت ہے اور گم ہو جانے کی وجہ سے وہاں عقل کے لیے کوئی راستہ نہیں، جیسے گم نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اس راستے کا تحفہ کہاں ہے؟ اب اگلا سوال کریں، اس راستے کا تحفہ کہاں ہے؟ لا جو اس دنیا کے رہنے والوں کی فہم اور عقل کے مناسب ہو۔ گالو کری جڑی لوگوں نے عقلیں چاہیے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں تو میں عرش کو ماں عرش کے باشندوں کے دیکھتا ہوں، عرش کو سارے فرشتیاں سمیت ہیں۔ جنت اور دوزخ اس طرح میرے سامنے ہوتے ہیں جیسے پجاری کے سامنے بت۔ میں لوگوں کی حالت کو جدا جدا پہچانتا ہوں کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، میں یہ بھی پہچان لیتا ہوں۔ لوگ تو جنتی اور جہنمی کو قیامت میں پہچانیں گے، لیکن اولیاء اللہ ان کو اسی دنیا میں پہچان لیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے جس روز بعض چہرے نورانی ہوں گے اور بعض چہرے کالے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح اولیاء کو بھی ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ڈاکو آئے نا تو سمجھو اس کا رنگ نیلا ہے، کوئی زانی ہے اس کا رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے مفتی مثالیں دی، چور کی، غیبت کرنے والے کی، دیگر کی، نا کہ ان کے رنگ یہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے شاید میں کہ جب کوئی ایمان والا آتا ہے نا اس کے چہرے کے رنگ کئی دفعہ آتے جاتے ہیں، کبھی کوئی رنگ آ جاتا ہے، کبھی کوئی رنگ آتا ہے، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی، اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا شیطان اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، جیسے کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی اور کوئی خیال آتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اس لیے اس کے رنگ بدلتے ہیں، ایک جیسا رنگ نہیں رہتا۔ پھر آپ نے شاید میں کہ جہاں ایمان وہاں شیطان،
اس لیے اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں اور ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر خیال کون سا پیدا ہو رہا ہے اور کس جگہ پر جا رہا ہے. اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ نہیں پتر انج نہیں ہے، انج کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے کہا گیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرح اولیاء علیہ رحمہ کو بھی ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. قیامت سے پہلے روح نظروں سے چھپی ہوتی ہے، اس کے عیب نظر نہیں آتے. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اور اس کے اوصاف ظاہر نہیں ہوتے، بدن ماں کی طرح روح سے حاملہ ہے. بدن ماں کی طرح روح سے حاملہ ہے. موت جننے کا درد اور ہلچل ہے. پہلے تمام روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ خود پسند بچہ کس حالت میں پیدا ہو. دیکھتے ہیں بچے کا دوزخی یا جنتی ہونا ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے طے ہو جاتا ہے. البتہ عوام اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی جسمانی حرکتوں سے کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے پہلے لکھ دیتا ہوں جنتی ہے کہ جہنمی ہے، روٹی کتوں کھائے گا، کتنے سال جیے گا، کی کرے گا، سب کچھ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا. آپ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ولی کی وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی لاکھوں کی تقدیر دیکھی. میں ہنس کر کہا کرتا ہوں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. ورنہ جو لکھا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو ماں کے پیٹ سے ہی ایسے ہی آتا ہے، ولی اسے بدل نہیں سکتا. جیسے دعا ہماری عین موقع پر جب لگ جائے تو وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی. اس لیے کہتے ہیں دعا کا کہہ دینا چاہیے، لکھے تو تقدیر میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہ اگر تقدیر میں ہمارے لیے دعا لکھی ہوگی تو لگ جائے گی. اس لیے دعا کا کہنے میں حرج کوئی نہیں. بچے کا دوزخی یا جنت ہونا ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے طے ہو جاتا ہے. البتہ عوام اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی جسمانی حرکتوں سے کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں. جب روح کا وجود دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو کالوں اور گوروں کا امتیاز نہیں رہتا. اگر وہ کالا ہوتا ہے تو اس کو کالے لے جاتے ہیں اور گورے کو گورے لے اڑتے ہیں. جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا عالم کے لیے مشکلات کا سبب ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نہ جنے ہوئے کو پہچان لیں، جو نہ جنے ہوئے کو پہچان لیں کہ پیڑ کی ہے اور کم وقت پیدا ہوئے گا، خوش وقت پیدا ہوئے گا. اگر کوئی اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو، کیونکہ چھلکے کے اندر اس کے لیے راستہ ہوتا ہے. نطفے کا پانی اصل میں سفید اور خوشنما ہے. گورے اور کالے کی روح کا اثر اس کو الگ الگ کر دیتا ہے. انسان کو خدا نے احسن تقویم پیدا کیا ہے. جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے، پہلے احسن تقویم اور پھر جنتی اور جہنمی. میں نے ایک اصول رکھا ہوا، میرا اصول یہ ہے میں ڈردا نہیں کہ جنت کے جہنم، میں نہیں ڈرتا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نے بس اچھا کرنا، میرے ذمے صرف اچھا کرنا ہے کہ 24 گھنٹے اچھے گزارنے کیسے، بس میرے ذمے یہ ہے. وہ اللہ کا کام ہے کہ ادھر بھیج دے کہ ادھر بھیج دے. میری طاقت نہیں ہے، نہ میں ادھر جا سکتا ہوں نہ میں ادھر جا سکتا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ اس دنیا میں اچھا کرنا. قانون سمجھ میں آ گیا کہ نہیں پڑے؟ احمد کیا سمجھ آئے قانون؟ کہ ڈر یہ نہیں ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اس ڈر میں بندہ پھنسا رہے، پتہ نہیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں اچھا کیسے کرنا، اپنے آپ کو پروڈکٹیو کیسے بنانا. جب ہم اچھا کریں گے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے تو اپنی جنت تو تیار کر ہی رہے ہیں. اگر اچھا نہیں کر رہے تو جہنم تیار کر رہے ہیں. اس لیے اچھا کرنا ہے، آپ نے اچھا کرنا ہے. کسی کو تلقین بھی کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں. احمد سے پوچھا، اس نے جواب دے دیا، اس کا مطلب اس نے سنا، بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے لیے بھی ایک اصول طے ہو گیا کہ کس نے کیسے کرنا ہے. 24 گھنٹوں میں اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوئی کام بھی ہو، میں گھر میں بھی فارغ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی کام پڑھ لینا کہ یار کام کرو، فارغ نہیں رہنا. کیونکہ کام کرنے پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے، فارغ رہنے پر کچھ نہیں ملتا. اس لیے کوئی نہ کوئی کام میں بندہ لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دل صاف فرما دے اور اپنے نور سے منور فرمائے، ایسا نورانی بنائے کہ نقش اس میں ظاہر ہوں. زیارت وہ ہو جو آنکھوں سے غائب ہی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں، صحابہ کرام دکھائی دیں،
ہمارے اندر ہلچل پیدا ہو، ہر کام اللہ کے لیے کریں اور اللہ سے ہی مانگتے نظر آئیں کہ یا اللہ اپنی محبت کے صدقے میں جو ہم سے تو کرتا ہے، اپنے بندوں سے جو تو کرتا ہے، ہمیں دنیا بھی بلی عطا فرما دے اور آخرت بھی بلی عطا فرما، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، گھر ہمارا جنت بن جائے، اس میں ہر شے ہمیں ملتی جائے اور جنت ملے جس میں تیرا دیدار ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔